بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ السلام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشہور بادشاہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ السلام ایک زبردست عالم دین اور صوم و صلات کے پابند تھے اور باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی دین الاسلام کے مطابق گزاری اور پرچم اسلام کی سربلندی اور اولیات کلمات اللہ کے لیے بہت سی جنگیں لڑی اور کامیاب ہوئے۔ آپ شجاعت اور بہادری کے ساتھ ساتھ عاشق رسول کے عظیم منصب پر بھی فائز تھے۔ آپ کے فرما بردار غلام ایاز کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد تھا۔ محمد محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس لڑکے کو بلاتے تو اس کے نام سے پکارتے۔ ایک دن آپ نے خلاف معمول اس سے اے ابن ایاز کہہ کر مخاطب کیا۔ ایاز کو گمان ہوا شاید بادشاہ آج ناراض ہیں، اس لیے میرے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا۔ وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور کیا میرے بیٹے سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی جو آپ نے اس کا نام چھوڑ کر ابن ایاز کہا؟ حضرت محمود غزنوی نے فرمایا، میں اس میں محمد کی تعظیم کی خاطر تمہارے بیٹے کا نام بے وضو نہیں لیتا، چونکہ اس وقت میں بے وضو تھا، اس لیے لفظ محمد کو بلا وضو لبوں پر لانا مناسب نہ سمجھا۔ یہی کیفیت تھی امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس کا اظہار آپ یوں کرتے ہیں، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب۔ واجد میں ہوں کہ ہم اے جہاں بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، ہم اہل سنت بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے اپنے عمل کے تعظیم عجیب کا سبق حفظ کروایا، جن کا ہر عمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقف و مطابق تھا۔ ان تمام اچھے اعمال میں ایک بہت ہی آسان اور شہد سے زیادہ میٹھا نام یعنی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لینے پر پیار سے انگوٹھا چوم لینے کا عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کی برکت سے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام مستعد تھا۔ اس نے مسلسل 200 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، لیکن جب بھی اپنی کتاب تورات کھولتا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو اس سے چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور درود پڑھتا، جس کی برکت سے اللہ بارک و تعالیٰ نے اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیے اور 70 جنتی حوروں سے نکاح کر دیا، جیسا کہ حضرت سیدنا وہاب بن مبنا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں مستع نامی ایک آدمی تھا جو 200 سال تک اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا رہا۔ جب وہ مر گیا، لوگوں نے اس سے ٹانگوں سے گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ عز و جل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جا کر اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ آپ نے عرض کی، یا اللہ عز و جل،
بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ وہ 200 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وہ ایسا ہی تھا، مگر جب وہ تورات کھولتا اور نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو اس سے چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور ان پر درود پڑھتا تھا۔ پس میں نے اس کا یہ عمل قبول کر کے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور 70 جنتی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ مضمون کا لحاظ کرتے ہوئے ضمناً شہر بریلی جیسے عشق و محبت کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور کیوں نہ کہا جائے، وہ دیار اعلیٰ حضرت یوں ہیں جن کا رواں رواں عشق رسول کی گواہی دیتا نظر آتا ہے۔ اس شہر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہاں جتنے بھی نعت گو شاعر ہیں ان سب کی اپنی ایک نعتیہ دیوان ضرور ہے۔ ان میں ایک نام مداح الحبیب مولانا جمیل الرحمن قادری رضوی بریلوی کا بھی ہے۔ آپ کی نعتیہ دیوان کا نام قبائلہ بخشش ہے، جس کے ورق ورق سے بلکہ یوں کہا جائے کہ حرف حرف سے عشق رسول کی تپش آپ محسوس کریں گے۔ ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی مالک لکھتے ہیں علامہ جمیل الرحمن قادری رضوی بریلوی کا کلام سوز و گداز کیف و جذب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت اور تعظیم توقیر کی بادہ ناب سے لوگوں کو مخمور و سرشار کرتا ہے۔ آپ کا کلام زنا منودی منائے لفظی اعجاز و اتصار ترکیب سازی شاعرانہ پیکر تراشی جدید ادا اور طرز بیان کے علاوہ بہت ساری شاعری و فنی خوبیوں کا اعلیٰ ترین موقع و نمونہ ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر انگوٹھا چومنا یہ جہاں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، وہیں یہ آنکھوں کا نور، دل کا سرور اور سب ناموں میں محبوب ہے۔ اسی نسبت سے عشق رسول جناب مداح الحبیب کے دیوان سے چند اشعار ملاحظہ کریں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد ہے۔ یوں تو کثرت سے نام لیکن سب سے ہے پیارا نام محمد۔ اللہ اکبر، رب الاعلیٰ نے ہر شے پہ لکھا نام محمد۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔